اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. عزیزان من، بزرگان محترم، سورۃ البقرہ کی 5ویں آیت کے حوالے سے آج گفتگو عرض کی جائے گی. گزشتہ پچھلی 2 آیات میں ہم نے متقین کی صفات کے بارے میں پڑھا ہے. آیت نمبر 3 میں کچھ صفات کا ذکر تھا. آیت نمبر 4 میں. اب آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی، ہدایت پر، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، هم المفلحون، کامیاب ہونے والے. کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں؟ یہ متقین، جن کی صفات کا ذکر، تذکرہ ہم نے پڑھا ہے پچھلی 2 آیات. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت پر ہے اور یہ کامیاب ہے. دیکھیے گا دوسری آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کی یہ ہدایت، ھدی للمتقین. اس کے بعد متقین کی کچھ صفات کا ذکر. ٹھیک ہے، متقین سے پہلے بھی ہدایت کا ذکر تھا، ھدی للمتقین، ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین. تو متقین سے پہلے بھی ہدایت کا ذکر، پھر متقین کی صفات. اب اس آیت میں متقین کی جو بات چل رہی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، ان کی صفات ختم ہو رہی ہے، تب بھی ہدایت کا ذکر. اولئک علی ھدی، اس سے پہلے بھی ہدایت، اس کے بعد بھی ہدایت. فرمائے اولئک، یہ اولئک اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں عربی میں. کسی اشارہ، جو اشارے کے لیے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ، یہ وغیرہ ذالک، تو اسم اشارہ ہے. اور یہ اسم اشارہ اولئک کا جو اسم اشارہ ہے یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے. وہ قریب کے لیے جو اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ اس کو ہؤلاء، وہ ہؤلاء آتا ہے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ. قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہؤلاء، یہ قریب کے لیے، اولئک دور کے لیے. اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اولئک یہ دور کا اسم اشارہ کیوں لائے ہیں؟ وہ لوگ، یہ کیوں کہا؟ وہ لوگ ہدایت پر ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہدایت والے ہیں وہ ذرا دور ہیں لوگ، ان کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا، پھر وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. وہ سفر کیا ہے؟ وہ تقوی اختیار کرنا پڑے گا. مومنین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی، قربانیاں دینے پڑیں گی، تو پھر وہاں تک پہنچو. یہ کہنا
کہ بس مجھے تو ہدایت حاصل ہو گئی، میں تو متقی بن گیا، غلط فہمی ہے، دور ہے، ابھی پہنچنا ہے، سفر کر رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ بس اب عنقریب حاصل ہو جائے گی ہدایت، یہ دوسری صورت بھی نہیں. اور تیسری صورت بھی نہیں ہے کہ حاصل ہو ہی نہیں سکتی، بس چھوڑ دو، یہ بھی نہیں. چوتھی صورت حاصل ہوگی، ممکن ہے، لیکن ذرا دور ہے، کچھ کرنا پڑے گا، اپنے اندر اپنے دل کی دنیا بدلنی پڑے گی، پھر وہاں پہنچو. تو یہ اس میں اس طرف اشارہ ہے. اعلیٰ، دوسرا لفظ اعلیٰ ہے. اعلیٰ جو ہے نا، یہ اعلیٰ الالتزام، التزام کے لیے آتا ہے، لازم ہونا کسی چیز کا، یعنی یہ ہدایت پر ہیں، یہ لوگ ہدایت کے ساتھ لازم ہے، ان کو ضرور ہدایت ملے گی، ان کا ہدایت کے ساتھ لزوم ہے، ہدایت پر کمیٹڈ ہے، ہدایت ضرور ان کو ہدایت حاصل ہوگی. اعلیٰ لزوم کے لیے آتا ہے. ہدن ہدایت کو کہتے ہیں. یہاں پر ہدن اوپر دو زبر ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش. تو دیکھیے گا تنوین جو ہے، تنوین کبھی آتی ہے وہ کسی چیز کی تحقیر کے لیے، تقلیل کے لیے، کسی چیز کو کم ظاہر کرنے کے لیے، کم وقت ظاہر کرنے کے لیے. جیسے سورہ اسراء کے شروع میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی ایک ہی رات میں، اور رات پوری رات بھی نہیں صرف ہوئی، بلکہ رات کے ایک حصے میں، تھوڑے سے حصے وہاں پر تقلیل کے لیے. لیکن تنوین کبھی کبھار تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے، تعظیم کے لیے آتی ہے، بڑھائی بیان کرنے کے لیے کسی چیز کے. تو یہاں پر تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، عظمت پر دلالت کر رہے ہیں کہ اعلیٰ ہدن، یہ ہدایت. کون سی ہدایت؟ یہی ہدایت ہے، اس کو تم تلاش کر رہے ہو، یہی تو ہدایت ہے. اس طرف اشارہ کیا. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یہ ہدایت کس کی طرف سے حاصل ہوگی؟ تو فرمایا کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی. ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت دے، اسے نہیں دے سکتے. ہدایت اللہ دیتا ہے، کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، ہدایت نہیں دے سکتے آپ جسے چاہتے، اللہ دے سکتا ہے. ابو لہب کون تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. اب دیکھو چچا ہو تو اس کا کتنا احترام ہوتا ہے، دل محبت ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے ہوں گے کہ ابو لہب ہدایت پر آ جائے. چچا ہے، گھرانہ ہے، اپنی فیملی ہے، خاندان ہے، لیکن نہیں. تبت یدا ابی لہب وتب، نہیں آئے. تو یہ اللہ کا کام. تو من ربہم، اس طرف اشارہ ہے کہ رب کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد، اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. اب بیٹے سے باپ کو کتنا پیار ہوتا ہے. کوئی باپ دیکھ سکتا ہے کہ میرا بیٹا آگ میں جلے، آگ میں جائے؟ باپ تو انہیں کانٹا چھپنا جو ہے اس کو بھی گوارا نہیں کر سکتا.
اگر بیٹا بیمار ہے تو والدین بیمار ہیں، بیٹے کو تکلیف ہے والدین کو تکلیف، چین نہیں، سکون نہیں۔ لیکن بیٹا نوح علیہ السلام کا نافرمان ہے، کافر ہے۔ کیا نوح علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے نا اس کو ہدایت حاصل ہو جائے، ایمان لے؟ آخر تک گفتگو چل رہی ہے، آخر میں جب وہ غرق ہونے لگا ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے سورہ ہود میں، آخر تک گفتگو چل رہی ہے، لیکن اس دنیا سے گیا کفر کی حالت میں۔ پیغمبر ہدایت نہیں دے سکتے، تو ہدایت اللہ کی طرف سے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس ہدایت کا ذکر تم لوگوں نے جو ہدایت مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ذکر تھا ہدی للمتقین، وہ ہدایت علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت ان لوگوں کو نصیب ہوگی، حاصل ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ مفلح، مفلح فلاح سے نکلا ہے، یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے ہماری زبان میں بھی، فلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کامیابی، فلاح۔ اور اس طرح مفلح کامیاب کو، اس طرح عربی میں کامیاب کے لیے ایک لفظ فائز بھی استعمال ہوتا ہے، کامیاب، فوز، کامیابی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مفلح کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب لوگ ہیں، حالانکہ فائزون بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مفلح کیوں کہا؟ اس میں بڑا نقطہ ہے، بڑا عجیب لفظ ہے مفلح۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ فلاح سے نکلا ہے، اور یہ لفظ اصل میں نکلا ہے فلاح سے۔ ایک تو فلاح ہے نا کامیابی، فلاح لام پر شد نہیں، شد کے بغیر۔ ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے فلاح شد کے ساتھ، وہ کس کو کہتے ہیں؟ کسان کو کہتے ہیں، جو فلاح کرتا ہے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کے لیے اصل میں لفظ فلاح استعمال ہوتا ہے، اسی سے یہ نکلا ہے مفلح۔ اصل میں نا یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز، جس چیز سے لوگ محبت کرتے ہیں، جس سے کچھ چاہتے ہیں زیادہ، اس کی طرف لوگ زیادہ راغب ہوتے ہیں، تو اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں۔ کسی چیز کے اگر کسی زبان میں نام زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس زبان کے لوگوں کی نظروں میں اس چیز کی قدر ہے، اس کی محبت ہے۔ تو کھیتی باڑی جو ہے نا، یہ تو عربوں کو بہت محبوب تھی، اس لیے کہ عربستان جو عربوں کا علاقہ ہے وہ سارا اکثر حصہ صحرا پر مشتمل ہے، پہاڑ ہے، خشک۔ مکہ مکرمہ آپ لوگ میں سے بعض لوگ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، خشک پہاڑ، صحرا لمبے لمبے۔ تو اگر کہیں ان کو ایسی زمین ملتی تھی نا جس میں کھیتی باڑی ہوتی تھی، تو وہ یہ تو کیا ہی بات، یہ تو بڑی غنیمت ہے، زمین مل گئی کھیتی باڑی کے لیے۔ تو اس لیے چونکہ یہ بہت مرغوب چیز تھی ان کے، اس کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کے ہاں گھوڑے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، گھوڑا محبوب معطر۔ ان کے ہاں اونٹ کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، اونٹ تو ان کے لینڈ کروزر کی طرح تھا، گھوڑا۔ پانی کے لیے شیر کے بہت سارے الفاظ ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ان کے محبوب۔ تو خیر اس کے لیے بھی بہت سارے الفاظ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ تھی۔ تو یہاں پر مفلح لفظ لایا۔ کسان، کھیتی باڑی کرنے والا کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے دن رات، صبح نکلتا ہے گھر سے، شام کو واپس آتا ہے، کسی چیز کی اس کو فکر نہیں ہے۔ اگر فکر اس کو ہے تو وہ اپنی کھیتی کی فکر ہے اس کو۔
فصل کی فکر ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہیں. یہ کچھ صاحب بتا رہے تھے کچھ دن پہلے کہ فیصل آباد میں ایک دیہات میں ایک شخص ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، 10-12 سال ہو گئے گاؤں سے نکلے، بس صبح جاتا ہے کھیت میں، شام کو واپس آتا ہے. جیسے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بیمار نہیں ہوتے؟ لیکن تھوڑا بہت بخار ہو جاتا ہے، بس دودھ پی کے سو جاتے ہیں، ہلکی پھلکی دوائی کھا لے بس، پتہ ہی نہیں. بلکہ ایک شخص کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا کچھ سال پہلے کہ وہ زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے نا وہ گاؤں سے نکلا تھا. جب نکلا اس نے گاڑی دیکھی، وہ ڈرنے لگا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے ڈر رہا ہے ادھر سے ڈر رہا ہے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. وہ بھی ایسی کھیتی باڑی کرتا رہا، بس کچھ فکر ان کو نہیں ہوتی. اگر فکر ہے تو کس چیز کی؟ کھیتی کی ہے، بس یہ کام کرتا فصل. اور پھر وہ کرتا کیا ہے؟ سارا سال محنت کرتا ہے، نتیجہ جو اس کو ملتا ہے، جو اس کو ثمرہ ملتا ہے، وہ سال کے آخر میں ملتا ہے. سارا سال محنت کرے گا، آخر میں اس کو اس کا نتیجہ ملے گا. مایوس نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، وہ کرتا ہے. اگر اس دفعہ کوئی آفت آ گئی، ڈرتا بھی بہت ہے کہ آفت آ جائے، بارش نہ ہو، اگر بارانی زمین ہے، کیڑا لگ جائے، ڈرتا بھی بہت ہے. لیکن نتیجہ آخر میں مل رہا ہے. تو فرمایا یہ جو متقی لوگ ہیں، جو کامیاب، جو مفلح ہیں، یہ کسان کی طرح محنت کریں گے، اس کی طرح محنت کریں گے، اور نتیجہ ادھر نہیں مل رہا، آخرت میں مل رہا ہے. جیسے اس کو ملتا ہے نا، 1 سال انتظار کرتا ہے پھر ہی وہ کامیاب کسان بنتا ہے. تو متقین وہ کامیاب ہوگا جو نتیجہ آخرت پر چھوڑ دے، ادھر بے فکر ہو جائے نتیجے سے، کام کرے، کام میں لگے، نیکی کرے، تقوی اختیار کرے. یہ نہیں کہ مجھے ادھر نتیجہ مل جائے، اگر فلاح کرے کہ اگلے دن مجھے نتیجہ مل جائے، کامیابی نہیں ہو سکتا. تو نتیجہ ملے گا آخرت، ادھر نہیں. اور پھر جو کسان ہوتے ہیں نا، ان کا اللہ پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے. یہ دعا بہت کرتے ہیں، چاہے وہ نیک ہو چاہے نیک نہ ہو، دعا کریں گے. ان کو پتا ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام ہے صرف وہ بیج بونا، وہ بیج زمین میں ڈالنا، یہ ہمارا کام ہے. اب زمین کو پھاڑ کر اس میں سے بیج کو نکالنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. کہ زمین وہ بیج جو ہے، کیا اس میں کوئی کیا ہے؟ کوئی تلوار ہے، کوئی چاقو ہے، یا کوئی اور چیز ہے کہ وہ پاڑتا ہے اس کو، زمین کو؟ کون نکال رہا ہے؟ اللہ نکال. تو اس کو پتہ ہے کہ میرا بس صرف اتنے ہی کام ہے، بس، اور کام اللہ کا ہے. تو اس لیے وہ دعا کرتا ہے اللہ سے. اور پھر جب فصل پکنے کا وقت آ جائے، جن دنوں میں فصل پکتی ہے، کٹائی کرتے ہیں، حصاد، وہ ہو کیا ہی خوشی ہوتی ہے. ان کو خوش ہوتے ہیں کہ اب تو سارے سال کا جو ہے وہ ثمرہ مل رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. کتنی خوشی ہوتی ہے کہ سارے سال کے بعد اب فصل پک گئی ہے، بالکل تیار ہے، بس صرف کاٹنا ہے. تو متقین اسی طرح ہوں کہ جب ادھر اپنے انعام دیکھیں گے نا، آخرت میں اپنے انعام دیکھیں گے، تو اس طرح خوش ہوں گے، اس سے زیادہ خوش ہوں گے. یہ تو دنیاوی خوشی ہے، عارضی ہے. وہاں کی خوشی تو دائمی ہے، مستقل ہے. اور پھر وہاں کی خوشی، یہ تو فصل ہے، وہاں کی کیا ہی خوشی ہوگی، کیا کہنے اس خوشی، کیا انعامات ہوں گے. تو اس لیے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے مفلح، فلاح پانے والے، یہ بڑے ہی جو ہے نا معنی خیز لفظ ہے، اور اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. تو متقین کے بارے میں جو ہے نا یہ لفظ استعمال کیا. اگلی آیت ذرا دیکھ لیجئے.
اچھا، اس میں ایک آیت اس طرح بھی اشارہ ہو گیا کہ دیکھیے گا کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا جن کا تعلق ہوتا ہے غیب کے ساتھ، اور کس چیزوں کا تعلق ہوتا ہے دیکھنے کے ساتھ، جس کو عالم المشاہدہ کہتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا تعلق اس سے ہوتا ہے، کچھ غیب سے ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں، مثلا نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، لیکن کاروبار کیسے کرنا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جاب کون سی کرنی ہے، وغیرہ ذالک، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہم غفلت برتتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بس دین کا تعلق صرف نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے اور چیزوں سے، بس جنت پر ایمان رکھو، دوزخ پر رکھو، آخرت پر رکھو، بس یہ کافی اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے ہر چیز میں شریعت کی نظر سے، یا شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں، شریعت اس سے منع کرتے ہے کہ نہیں۔ مشاہدہ پر بھی ایمان لانا ہے، غیب پر بھی ایمان لانا ہے، صرف غیب پر نہیں، صرف مشاہدہ پر نہیں، ایمان ہم نے دونوں پر لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے محنت کرنی ہے، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کسان کی مثال دی، کسان محنت کرتا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑتا ہے، اللہ نے کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ محنت نہ کرے، کسان اس کو سامنا مل جائے۔ دیکھیے گا دو قسم کی ایکسٹریم ہے، انتہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا جائے، کہ سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا۔ اور دوسری ایکسٹریم، دوسری انتہا یہ ہے کہ میں نے سب کچھ کرنا ہے، اللہ تو کچھ نہیں کرتا، اللہ تو کچھ نہیں کرتا، سب کچھ میں نے کرنا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں۔ دیکھیے گا ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، محنت کرنی ہے، پھر نتیجہ بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ اگر کسان بیٹھ جائے گھر میں کہ نہیں بس اللہ خود ہی بیج بوئے گا، ڈالے گا بیج، اور اللہ تعالیٰ خود ہی فصل نکالے گا، خود کٹائی ہوگی، تھریشر وغیرہ سب کچھ تمام جو ہے مراحل سے گزر کر بس گندم کی شکل میں میرے پاس فصل آ جائے گی، خیال است و محال است، ایسا نہیں۔ اور ایک سب کچھ میں کروں، میں کرتا ہوں، اللہ تو کچھ کرتا نہیں، غلط فہمی۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ صرف بیج بولتا ہے بس، باقی سب کچھ اللہ نے کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا بندے نے کرنی ہے محنت کرنی، یہ شرط ہے، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑنا۔ یہ کہ میں کچھ نہ کروں، دیکھو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ کریں گے تو نتیجہ ملے گا، لیکن اللہ پر ضروری نہیں ہے، یہ اللہ پر ضروری نہیں، اللہ نے مناسب سمجھے تو نتیجہ نہ نکالے، ضروری نہیں۔ وہ اس پر تو وعدہ ہے محنت کرنے پر، لیکن جو محنت نہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، یہ ضروری ہے۔ یعنی صرف بیٹھ جائے کچھ نہیں کرنا، اللہ نے سب کچھ کرنا ہے، اس پر کوئی وعدہ نہیں، بس ضروری ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں ملے گا۔ لیکن جو کرے محنت تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے، لیکن اللہ پر واجب نہیں۔
اللہ جو مناسب سمجھے تم انہیں کہا. تو اس ایک سبق ہمیں یہ بھی حاصل ہو. اگلی آیت ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذر یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہاں تک جو 5 آیات مفلحون تک، ان میں ذکر تھا مومنین کا. اب اگلی 15 آیات میں ذکر ہوگا غیر مسلموں کا، جسے ہم کافر کہتے ہیں، کفار کا. پھر کفار کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ کافر جو برملا اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے، کہ جو زبان سے تو اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن اندر کفر چھپا ہوا ہے، اندر کفر چھپایا ہوا ہے، ان کو منافق کہتے ہیں. تو یہاں سے جو اگلی 15 آیات ہیں ان میں کافروں کا ذکر ہے. پہلے 2 آیات میں عام کافروں کا جو اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں ان کا ذکر ہے، اور اگلی 13 آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے. تو وہ ہے کہ سورہ بقرہ کی، میں خلاصہ پتہ نہیں لگا، سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 20 آیات ہیں ان میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، مومنین اور کفار. پہلی 5 آیات میں مومنوں کا ذکر ہے، اگلی 16 سے لے کر 20 تک کافروں کا ذکر ہے. پھر کافر کے میں نے 2 قسمیں عرض کر دی. عام کافر ان کا ذکر ہے 6 7ویں آیت میں، منافق 8ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک 13 آیات میں ان کا ذکر ہے. تو یہاں سے اب کفار کا ذکر شروع ہو. تو فرمایا ان الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. کفر کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کفر کہتے ہیں، اصل کفر کا معنی ہے چھپانا. اصل معنی اس کا چھپانا ہوتا ہے. پھر ناشکری کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ناشکرا ہوتا ہے وہ محسن، جس نے احسان کیا اس پر، اس کے احسان کو چھپاتا ہے ناشکری کر کے. اس کے احسان کا اظہار ہونا چاہیے تھا لیکن وہ چھپاتا ہے. تو کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ناشکری کرتے ہیں منعم کی، اللہ کی. تو کفر کا اصل معنی ہوتا ہے چھپانا، اس لیے کسان کو جو ہے نا وہ کافر کہا جاتا ہے، کافر بھی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ بیج کو جب وہ بوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے کہ نہیں چھپاتا؟ زمین، مٹی میں. تو یہ اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. لیکن آپ نے کسی کسان کو کہنے نہیں کہ آپ کافر ہیں، ٹھیک ہے، واللہ خیر نہیں. لیکن اصل کافر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیے گا میں نے آپ کو بتایا کہ فلاح بھی کسان کو کہتے ہیں، لیکن فلاح آخری درجے میں. اور کافر جب وہ یہ کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، ابتدائی مراحل میں جب وہ چھپاتا ہے مٹی میں بیج کو، تو اس وقت جو ہے نا اس کو کافر کہتے ہیں. ایک کفر ہے، چھپانا ہے. تو پچھلی آیت میں آخری جو ہے نا جو اس کا درجہ ہے اس کا ذکر کیا، اور اس آیات میں گویا کہ پہلے جو اس کا درجہ ہے اس کا ذکر ہے کسان کا. کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا اللہ کے انعام کو چھپاتا ہے، ناشکری کرتا ہے، نہیں کرنی چاہیے. اور کافر اصلاً اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے حق واضح ہو چکا ہو، ایمان واضح ہو چکا ہو، لیکن پھر بھی ضد اور ہردرمی کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے. یہ پہچانتا ہے لیکن مانتا نہیں. تو یہ ایک خاص قسم کا، ہر گویا کہ ہر کافر کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. چلو غیر مسلم تو کہنا ٹھیک ہے، لیکن ہر کافر کو کافر نہیں، بلکہ وہ جس کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے لیکن پھر بھی نہیں.
تو اس لیے اس آیت میں بھی خاص قسم کے کفار مراد ہیں، یعنی مشرکین مکہ جن کے سامنے حق واضح ہو چکا تھا. یہ آیت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن مراد وہ لوگ مشرکین مکہ جن کے سامنے حق واضح ہو چکا تھا. قرآن پاک 2/3 قرآن پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے. جو وہ اعتراض کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا تھا. مثلاً اگر انہوں نے کہا یہ ساحر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہے، ساحر مبین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ ساحر ایسے ہوتا ہے، کیا تم سحر کو، جادو کو نہیں جانتے؟ اچھا اگر انہوں نے شاعر کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ شعر و شاعری اس طرح ہوتی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر و شاعری سکھائی ہے اور نہ ہی پیغمبر کے لیے شعر و شاعری مناسب ہے. اگر کاہن کا تو اس کا بھی جواب آئے کہ کاہن تو آپ لوگ دیکھتے ہو، کاہن اور اس بندے میں فرق ہے کہ وغیرہ ذالک. مفتری کا اپنی طرف سے بناتا ہے یہ قرآن پاک کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو. اگر اپنی طرف سے پیغمبر بناتے ہیں تو تم اس طرح بنا کے دیکھا. 10 صورت ہے، ایک صورت، چل ایک آیت ہی بنا کے دیکھا. تو یہ وہ ان کے سامنے سب کچھ واضح ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کفر کیا. تو وہ لوگ مراد جو چھپا رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، حق واضح ہو چکا ہے، ڈھیٹ قسم کے لوگ، ہر بندہ نہیں. فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں. انذار، انذرتم باب فاعل سے انذار مصدر. انذار کا معنی ویسے تو ہم کہتے ہیں ڈرانا، لیکن اس سے ایک خاص قسم کا ڈرانا مراد ہوتا ہے. انذار کہتے ہیں ایسا ڈرانا کسی کو جس میں خیرخواہی ہمدردی چھپی ہوئی. باپ بیٹے کو ڈراتا ہے آگ سے، دوست کو ڈراتا ہے سام سے، بچھو سے، ڈاکو سے، یہ بھی ڈرانا ہے. لیکن اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ خیرخواہی، ہمدردی. یہ ایک ہے ڈاکو کو، ظالم کو دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، وہ اور چیز. تو انذار کا معنی یعنی ایسا جو ہے نا، ایسی وارننگ جس میں خیرخواہی ہو، ہمدردی ہو. یعنی آپ جو ان کو انذار کرتے ہیں، جا رہے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نذیر بھی ہیں، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا خیرخواہی پر مبنی تھا، ہمدردی کی وجہ سے تھا. اس لیے یہاں پر انذار کا لفظ لائے، انذار. اچھا یہاں پر یار سوال پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے گا، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں پھر ایک دفعہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا علیہم، ان پر برابر ہے. یہ نہیں کہا علیہ کا آپ پر برابر ہے. یعنی کیا اشارہ؟ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ تو ایمان نہیں لائیں گے، ان کا اپنا یہ فعل ہے، اپنا کام ہے، لیکن آپ کے لیے یہ برابر نہیں ہے. آپ دعوت دیتے رہیں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو بس دعوت شاوت چھوڑ دو، دینے کی ضرورت نہیں. اس لیے علیہم ان پر برابر ہے، ان پر جو ہے نا کسی بات نے اثر کرنا نہیں. لیکن علیہ کا نہیں کہا. آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو فریضہ ہے، آپ کا جو منصب ہے وہ دعوت دینا ہے. وہ اپنا کام آپ جاری رکھیں گے، آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ چلتی رہے گی، آپ کو چھٹی نہیں ہے.
جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی، وہ تو چھٹی موت پر ہے. حتی یأتیک الیقین وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یأتیک الیقین. موت تک عبادت کرتے رہنا ہے، موت کے بعد چھٹی ملے گی. راحت تو ادھر ہوگی، راحت تو ادھر نہیں، چھٹی جو ہے نا ادھر ہے، ادھر نہیں. اس دنیا میں جو ہے رخصت نہیں، کام ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، سروس جاری ہے، رکھنی ہے. تو آپ نے اپنا کام کرنا ہے. اچھا چلو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن دوسرا پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان انہیں لانا نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ تو پھر معذور ہو گئے، ان کو تو سزا نہیں ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور کر دیا کہ انہوں سے گویا کہ طاقتیں سلب کر لی، طاقتیں چھین لی ان سے کہ وہ لا ہی نہیں سکتے، نہیں لائے گا. تو پھر سزا کس چیز؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت والا اصل بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو یہ ہوا یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے تو سب کو راستہ دکھا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، خیر اور شر کا راستہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دکھا دیا. اب اپنے اختیار سے جو ہے نا انسان نے اس پر چلنا ہے. جیسے اور لوگ ایمان لائے، ان میں بھی ایمان کی طاقت تھی، لیکن انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، غلط استعمال کیا. تو اب وہ جو ہے نا ان کے لیے ڈرانا ہے نہ ڈرانا برابر. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس سے سارے کافر مراد نہیں ہیں، کچھ مخصوص قسم کے کافر مراد ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کو یقین تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں، وہ مراد. مثلا ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، امیہ بن خلف ہو گیا وغیرہ ذالک. یہ مخصوص قسم کے کافر مراد ہیں، سارے کافر مراد نہیں، کیونکہ ان کے بعد ایمان لائے ہیں. مشرکین مکہ بھی ان کے بعد ایمان لائے ہیں. ابتدائی دور کی آیت ہے، اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ایمان لائے ہیں، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس کے بعد لائے ہیں وغیرہ ذالک، ابو سفیان اس کے بعد لائے ہیں. تو اس لیے مخصوص قسم کے لوگ مراد ہیں، سارے لوگ جو ہے نا اس سے مراد نہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. دو قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں مہر کے لیے عربی میں، ایک ختم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک طبع کا. ٹھیک ہے، ختم اللہ یہاں پر، طبع کا لفظ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگائی. طبع ختم دونوں لفظ ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. جو طبع کا لفظ ہے وہ ذرا اعلیٰ قسم کا ہے، ختم کا اس سے تھوڑا سا نچلے درجے. اصل میں 3 درجات، ایک ہے ران، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ران کہتے ہیں زنگ کو، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اس طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے. جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ دل پہ لگ جاتا ہے، جیسے کپڑے پر اگر نقطہ سیاہ لگ جائے، اس طرح سفید کپڑے پہ دل پر ایک نقطہ لگتا ہے سیاہ. اس وقت اس کو محسوس ہوتا ہے جب پہلی دفعہ نقطہ لگتا ہے، جیسے کپڑے پر لگتا ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا. پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ جو ہے وہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے توبہ سے. توبہ وہ ہے کہ
بلیچ کا کام کرتی ہے یا سرف ایکسل کا کام کرتی ہے، ریموو کر دیتی ہے گندگی کو یہاں سے. اگر تو وہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. اب جو ہے نا پھر ایسے شخص کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے. شروع میں ہوتا ہے گناہ کرنا، لیکن بعد میں احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے اچھا اور برا برابر ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں. اچھائی برائی میں پھر فرق اس کو نظر نہیں آتا. اگلے سٹیج پر، وعلیکم السلام، اگلے سٹیج پر اگر انسان بریک لگا دے، گناہ ہو گیا توبہ کر دے، تو وہ جو ہے نا پھر آمد ہے، اور اس کے بعد جو ہے انسان پھر گناہ اس کو محسوس ہوتا ہے. لیکن اگر اگلے سٹیج، پہلے سٹیج میں اس نے جو ہے نا وہ بریک نہیں لگایا، گناہ کرتا گیا، دل سیاہ ہو گیا، اب پھر اس کو گناہ کی وجہ سے کوئی پریشانی، کوئی افسوس نہیں ہوتا. وہ جو اندر کا ضمیر ہے نا، وہ انسان کو شروع میں ملامت کرتا ہے، پھر وہ ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ بعض اس نے نہیں آنا، وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے. تو ایک ہے ران، پہلا درجہ، اس کے بعد ختم، دوسرا درجہ، اس کے بعد طبع، تیسرا درجہ اعلیٰ. ختم کے ذریعے سے کسی چیز کو مضبوط کیا جاتا ہے، احکام اس میں پیدا کیا جاتا ہے. اور پھر اگلا درجہ طبع کا، یعنی ختم میں تو پھر بھی کوئی گنجائش ہے اس میں اندر کسی چیز کو داخل کرنے کی، لیکن طبع جب مہر لگ جائے تو پھر گویا کہ وہ بھی ختم. خاتم النبیین، یہ لفظ استعمال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان نبیوں پر مہر لگا. دیکھیے گا جب کوئی خط لکھتا ہے تو اس کے آخر میں مہر لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے خط. اس کے بعد جو ہے بند کر کے منہ وغیرہ لگاتے ہیں. اس کا مطلب جب مہر لگاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ چیز مکمل ہو گئی، خط مکمل ہو گیا، نہ اس میں ہم نے کسی کوئی چیز اندر کرنی ہے نہ باہر نکالنی ہے. خاتم النبیین کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، یعنی اب اس کے بعد نہ کوئی نبی اس گروہ میں انبیاء کی جماعت میں داخل کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو ہم باہر نکال سکتے ہیں کہ یہ نبی نہیں. بس معاملہ ختم. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا، بند کر دی، سیل کر دی، ان کے دلوں میں اسٹیمپ لگ گیا کہ اب نہیں لائے. ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. تو دیکھیے گا قلوب اور سم کے لیے ختم کا لفظ استعمال کیا اور ابصار کے لیے غشاوہ کا لفظ استعمال کیا. تعبیر کیوں بدلی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے گا جو انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں نا، وہ ہر طرف سے آتے ہیں، چاروں طرف سے آتے ہیں. اسی طرح انسان جو سنتا ہے وہ بھی چاروں طرف سے سنتا ہے. آگے سامنے سے کوئی بات کرتا ہے تو بھی اس کے بعد مجھے سنائی دیتی ہے، پیچھے سے کوئی بات کرتا ہے تب بھی میں سنتا ہوں، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے. تو چونکہ دل کے خیالات اور اس طرح کان کی بات ہر طرف سے آتی ہے، تو اس کو بند کرنے کے لیے مہر لگانا ضروری ہے. اور آنکھوں کے لیے پردہ کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ آنکھ جو ہے نا وہ ایک طرف سے صرف دیکھتی ہے، بس سامنے سے، پیچھے وغیرہ اوپر نیچے سے نہیں دیکھ سکتی، سامنے سے. تو اس کے لیے بس ایک طرف سے پردہ ڈال دو، بس وہ کافی. اس لیے اس کے لیے غشاوہ کا لفظ استعمال، باقیوں کے لیے جو ہے وہ ختم کا لفظ استعمال کیا. اور فرمایا ان کے لیے بڑا عذاب. دیکھیے گا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا نقد دی جاتی ہے، نقد، جن کی سزا نقد ملتی ہے. آخرت میں تو ملنی ہے گناہ کی سزا، آخرت میں تو ملنا یقینی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. تو ان میں یہ گناہ بھی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں سزا دے دی. سزا ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ خیر کی توفیق کسی سے سلب ہو جائے، نیک کام کرنے کی توفیق کسی سے چھین لی جائے، ایمان لانے کی توفیق کسی سے چھین لی جائے. اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی اس دنیا میں؟
اگر خیر کی توفیق کسی سے سلب ہو جائے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. یہ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے, ہم تو کامیاب ہیں. اللہ کی نظروں میں گویا کہ ہم کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. اللہ کی نظروں میں ہم بد نہیں ہیں, نیک. اگر اللہ کی نظروں میں ہم اچھے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کیوں دیتا؟ یہ غلط فہمی ہے. یہ کامیابی جو ہے نا مال دولت کو نہیں کہتے ہیں. کامیابی اس کا نام تو نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا, جس کو آپ ہوم لیس کہتے ہیں, بندے کو گھر سے جلا وطن کر دیا, ملک سے نکالا گیا, کوئی پیسہ نہیں, لیکن دنیا کا کامیاب ترین شخص ہوا, پیسہ ہے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نہیں, اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ سے نکالا گیا, کوئی پیسہ ہے, دنیا کا کامیاب ترین شخص. اور صحابہ کی سمجھ. تو یہ مال و دولت یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے, کامیابی اور چیز ہے. اس کو کامیابی سمجھنا یہ غلط فہمی ہے, یہ نادانی ہے. خیر کی توفیق کسی سے سلب ہو جائے یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے, بہت بڑی سزا ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ کے پاس خیر کی توفیق ہو, نیک کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے, نمازیں پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے, حلال کمانے کی توفیق آپ کو دیتا ہے, تلاوت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. تو یہ کامیابی ہے, یہ کامرانی ہے. اس لیے ظاہری دنیا کو دیکھ کر یہ کہہ دینا, بہت لوگ ایسے کہتے ہیں, اور کچھ نیک لوگ بھی اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کیوں دیتا. دنیا کے پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. دنیا کے بارے میں کامیابی ناکامی کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. کامیابی ناکامی کا فیصلہ جو ہے وہاں پر ہوگا جہاں پر اللہ تعالیٰ جج ہوگا, پھر بتائے گا اللہ تعالیٰ کون کامیاب ہے اور کون ناکام. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر, کانوں پر, آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب جو آخرت میں ملے گا. تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے عام کفار کا ذکر کیا. اگلی جو ہے نا وہ 13 آیات وہ منافقین کے بارے میں ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے اگلے جمعے گفتگو عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك